شیر شاہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بڑے درد دل سے پوچھ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ مولانا فضل الرحمان سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک اچھے عالم دین ہیں، میری نظر میں تو وہ دین فروش ہے اور اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اگر وہ بندہ واقعی اپنی قوم سے مخلص ہے تو اس دور میں اسے مہنگائی نظر نہیں آتی؟ آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور باقی چیزوں کی مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ان سب کو مولانا فضل الرحمان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اب مہنگائی مارچ کیوں نہیں کرتے؟ مفتی صاحب مجھے آپ سے دلی طور پہ محبت ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کو اپنا معافی ضمیر کھل کے بیان کر دیا ہے۔ بھائی شیر شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ نے اپنے دل کی بات کو سامنے لایا، اس لیے میں نے موبائل نیچے رکھ دیا ہے، میں بھی آپ کو ذرا کھلے طور پہ جواب بات عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، ڈاکٹروں کی ٹیم طے کرے گی۔ انجینئر ہے یا نہیں ہے یہ بندہ، انجینئرز کی پوری ٹیم طے کرے گی۔ یہ بندہ پروفیسر ہے یا نہیں ہے، اس کی طے کرنے کے لیے اصول موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالم دین ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ علماء نے کرنا ہے۔ شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کرنا، آپ کو کس نے کہا آپ جج قاضی اس معاملے میں بن جائیں؟ اس وقت ملک پاکستان میں 25,000 سے زائد مدارس وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت چل رہے ہیں، جو صرف ایک سال میں 1,00,000 خوش قسمت بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ علماء کی تعداد، عالمات کی تعداد اس سے الگ ہے۔ اس ادارے کے جو سربراہ ہیں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور اس کے قائد و روح رواں جنرل سیکرٹری ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان سمیت ان کے تحت کام کرنے والے لاکھوں علماء کرام، مدارس کی ایک کریم موجود ہے، ان سب نے طے کیا ہے کہ ہمارا سرپرست اعلیٰ جو ہوگا وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ علماء کرام طے کر رہے ہیں اپنی سرپرستی کے لیے ان کو، اور اس وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ یہ میں اب کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات آپ کرتے ہیں 1980 سے لے کر جس وقت حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج 2023 آ گیا ہے، میرے خیال میں 43 سال پورے ہو رہے ہیں، آج تک یہ تبرہ حضرت مولانا فضل الرحمان پہ جاہل تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی عالم دین نے تو یہ اعتراض نہیں کیا۔ علماء میں جس کو عالم کہا جاتا ہے، 4 بندے اس کی بات کو مانتے، اس کے فتوے کو مانتے، اس کے علم کو مانتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے۔ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو صحیح بخاری شریف کا درس دیتے دیکھا ہے، جامع ترمذی کا درس دیتے دیکھا ہے، اور حضرت مولانا کو قرآن اور سنت اور تفسیر پر بحث کرتے دیکھا ہے۔ جتنا ٹائم مولانا کے ساتھ میرا گزرا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں جب بھی بیٹھتا ہوں حضرت مولانا کے ساتھ، اگر ہم 1.5 گھنٹہ کی محفل بیٹھ جاتے ہیں مثال ہے، تو اس میں 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹے سے زائد کا ٹائم قرآن، سنت، اجماع صحابہ، قیاس مجتہد، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، کتاب، تفسیر، فقہ، مسئلہ، مسائل، عقیدہ، نظریہ، اس پر بات ہوتی ہے۔ اس کتاب میں یہ، اس میں یہ، کبھی مولانا کچھ پوچھ لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے تو اس شخص کو صرف یہاں نہیں، میں حرمین میں دیکھا ہے، میں نے وہاں بھی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے، ہم مدینہ طیبہ میں تھے، ایک شخص نے مولانا کے ایک مخالف کا نام لیا، اب میں اس کا کیا نام یہاں لیتا پھروں، اس کا نام لیا جس کے اوپر مولانا غیر کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا۔ مولانا نے اسے کہا روک یار، میں مدینہ طیبہ میں عبادت کے لیے آیا ہوں، یہاں بڑے سے بڑے مخالفین پہ تبصرہ کر کے اپنے وقت کو یوں نہیں کرتا کہ مدینہ کے اپنے وقت کو بھی انہیں پر لگاتا پھروں۔ تو ایسا آدمی ہے، یقین مانیے میں نے تو ہر جگہ ان کو دیکھا ہے، ملک غیر ملک میں دیکھا۔ یقین، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، مسجد نبوی شریف ہم داخل ہونے لگے، ساری مسجد نبوی کی بات نہیں ہے، یہ بیت اللہ شریف کی بات ہے۔ حضرت مولانا مجھے کہنے لگے کہ عبدالواحد ایک بات بتاؤ، یہاں تو صفوں کے درمیان اتصال نہیں ہے، یہاں صفیں بعض اوقات رش ہے، ازدحام ہے، زحمہ کثیر ہے، بڑی مجبوری ہے وہاں پر، تو صف کچھ آگے ہے، یہ صف پیچھے ہے، اس میں اتنا فرق نہیں رہتا۔
سیکورٹی لیول بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نماز اتصال صفوف کے نہ ہونے پہ ہو جاتی ہوگی؟ دیکھ لینا، یہ کعبۃ اللہ شریف کی نماز ہے اور 1,00,000 نماز کا یہاں ثواب ہے۔ فتویٰ دیتے وقت ان سب پہلوؤں کو مد نظر رکھنا۔ میں نے کہا حضرت شیخ ہو جاتی ہوگی، کہا احناف کے یہاں تو اتصال صفوف کا کیا مطلب؟ اس طرح پھر بات ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت مولانا نے وہاں پر ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ مولانا مفتی ظرف علی خان رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کی کہ اسی جگہ ہماری بات ہوئی، اور مفتی صاحب نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اتصال صفوف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صف ملی ہوئی ہو، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح کے حالات میں پچھلی صف والے کو اگلے صف کے انتقالات نظر آ رہے ہوں کہ یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ اب اس طرح، یہ بھی اتصال کا معنی ہے۔ کتنا علمی پوائنٹ ہے، کتنا علمی جزیہ ہے یہ حضرت مولانا نے وہاں ذکر کیا۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں فلاں ہے فلاں ہے، وہ عالم نہیں ہے، نعوذ باللہ دین فروغ، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ خدا کے بندے، اس وقت پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں انسانیت موجود ہے۔ ان 6 بر اعظموں میں کوئی مسلمان عالم دین اگر سیاسی پاور کے لحاظ سے سب سے مضبوط ترین ہے تو وہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم میں۔ اس پر تو علماء کا اتفاق ہے۔ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی، میں 2001 کی بات کر رہا ہوں، 2001، جی ہاں، اپریل، میرے خیال میں 9، 10، 11 کی بات ہوگی۔ 3 روزہ کانفرنس ہوئی تھی تارو جواب پشاور کے اندر۔ اس کا نام تھا 150 سالہ خدمات دارالعلوم دیوبند کانفرنس۔ وہاں پر مولانا شیخ الحدیث مرغوب الرحمان، میرے علم میں نہیں ہے وہ دنیا میں موجود ہیں یا رخصت ہو گئے، موجود ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جو محتمم دارالعلوم دیوبند تھے اس زمانے میں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کو اعزازی سند دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہونے کے دیے۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے اس حلقے کو، جو حضرت مولانا کا یہاں آبائی حلقہ ہے، اس کو یہ ترجیح دی گئی تھی کہ اسٹیج کے سامنے ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ بنایا گیا تھا۔ رائے منڈ اجتماع جیسا مجمع کا منظر تھا، لاکھوں مسلمان اس میں شریک تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند جو اس وقت پوری دنیا کے ایک اسلامک یونیورسٹی کا نام ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی مے خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ کبھی ترانہ دارالعلوم دیوبند پڑھ کے دیکھیے، وہ انہیں خود اپنے ماتھے کا جھومر بنانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ دین فروش ہے، لبادہ اوڑا ہوا ہے، آپ پر وحی آئی ہے، نعوذ باللہ آپ کو الہام ہوا ہے، آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ میں آپ کی اس بات کو مان لوں؟ کوئی تمہیں کہہ لے تم جھوٹا کلمہ پڑھ رہے ہو، تو دل سے نہیں پڑھ رہا، تو کون سی ویریفائڈ ہونے کی بنیاد پہ اپنے بات کو کلیئر کرے گا؟ بھائی حضرت شاہ صاحب، میں شاہوں کا غلام ہوں، سادات کی عزت کرنے والا ہوں، میں بڑی عزت احترام کے لہجے میں آپ کو کہتا ہوں، اس طرح کا جملہ پھر نہ کہیے کم از کم۔ دلائل کی دنیا میں اس پر پورے دلائل موجود ہیں۔ رہی بات آپ کے سوال کی مہنگائی والی، کہ مہنگائی ان کو نظر نہیں آتی، یہ 2023 اور 22 کے آخر میں آٹا مہنگا اور مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا تعلق کس سے، لیکن آپ کی سوال سے میں کوئی چیزیں سک کر کے اثر کر سامنے دیکھ لیتا ہوں۔ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف، مولانا سے ان کی کتنی مخالفت سب کے سامنے موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ مہنگائی میں یا آٹے کے زیادہ بھاؤ میں انہی کا ہاتھ ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں اس کو پروف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یوتھی دماغ میرا مخاطب نہیں ہے، وہ ان کی اوپر والی منزل خالی ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی کو میں گفتگو میں سامنے کہہ رہا ہوں، جو عقل مند ہے وہ غور کرے کہ آٹے کے ریٹ، چینی کے ریٹ، یہ بھاؤ کون طے کرتا ہے، مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت؟ پروونشل گورنمنٹ کا یہ کام ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ تو صوبے میں اس وقت اگر آٹا مہنگا ہے تو صوبہ سرحد میں حکومت انہی کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے۔ صوبہ پنجاب کے معاملات ہیں تو حکومت انہی کی ہے، کشمیر کے معاملات ہیں تو حکومت انہی کی ہے، جی بی گلگت بلتستان کا معاملہ ہے تو حکومت انہی کی ہے۔ ریٹ یہ مقرر کر رہے ہیں، اس پر تمہیں نظر نہیں آتا؟
اس چاروں علاقوں میں، اور جن کو صوبہ کہا جاتا ہے کشمیر سمیت، چاہے کشمیر کو ہم اپنا نظریہ ایک الگ رکھیں، ان سب میں بھاؤ تاؤ تم نے مقرر کیے ہیں، مہنگائی تم نے کی ہے، اور اعتراض مولانا فضل الرحمان پر؟ اور جب بات آئے وفاقی گورنمنٹ کی تو کہتے ہیں 27 کلومیٹر کی ان کی گورنمنٹ ہے، تو 27 کلومیٹر والوں پہ اعتراض، اور جو تم اتنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے عمران خان کی کیلکولیشن کے مطابق 66% ایریا تمہارے پاس ہے۔ میں نہیں سمجھتا تم نے لیا، تمہیں دلوایا گیا ہے، یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے، یہ آپ ہینڈ پکڈ ہو، پلے بوائے تو آپ خود مان چکے ہو، یہ ترتیبیں آپ کی ہیں، بھاؤ تاؤ آپ کے ہیں۔ اس وقت تو ویڈیوز نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ کیا کیا گوداموں میں ان کے آٹوں کی پوری ایک ترسیل زر موجود ہے۔ میں حیران ہوں، یہاں کا ہمارا وزیر اعلیٰ اپنی انا کو سامنے رکھ کے یہ پی ٹی آئی کا حکمران، پی ٹی آئی والی گورنمنٹ پنجاب سے بات نہیں کر سکتا اپنے آٹے کے لیے کہ وہاں پر 1300 اور یہاں پر 3300 ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے۔ مولانا کہاں ہے؟ مولانا کہاں ہے؟ مولانا نے آزادی مارچ کیا تھا جس وقت یہ شخص اپنے ملک کے خزانے کو آئی ایم ایف یہودیوں کے کنٹرول میں دے رہا تھا، اور مولانا نے کہا تھا بھائی نہیں کرو، دھوکہ بازی کے ساتھ مولانا کے ساتھ غلط وعدے کر کے واپس بھیج دیا گیا، لیکن معاہدہ کر دیا۔ وہ معاہدہ ٹو اسٹیٹ ہے، نہ کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے۔ وہ 5 سال تک یہی مصیبت ہمارے گاٹے فٹ ہوتی رہے گی، جو 4 سال گزر گئے اور 5واں ایک جا رہا ہے۔ تو یہ مہنگائی تو انہی کی دی ہوئی ہے، کام انہی کے۔ یہ کتنی ویڈیوز آ گئی ہیں، نوشہرہ سے پکڑے گئے، فلاں جگہ سے، مجھے پرسوں ایبٹ آباد کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں 5 آٹے کے ڈیلروں پر جو پنجاب سے سستا آٹا لائے ہیں، سرحد انٹر ہوئے ہیں ہمارے صوبے میں، تو ان نے کیسز کر دیے ہیں اس پر کہ آپ یہاں آٹا لے آئے کیوں ہو۔ یہ آٹے کی سمگلنگ کے نام پہ ہم ان پہ کیس کریں گے تاکہ یہاں سستا آٹا کوئی نہ بیچے، اور الزام دوسروں پہ۔ وہ وقت چلا گیا جب لومڑی آٹا کھا کے بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی بھی اس نے کھایا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، گھر گھر تمہاری غلاظتیں پہنچ چکی ہیں۔ میں تمہاری ان غلاظتوں کو فی الحال ذکر نہیں کر رہا جو تمہاری غلاظتیں ہیں، جو کالا باغ، جانا آنا، فلاں آڈیوز ویڈیوز سب کچھ معاملہ سامنے ہے، میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس غلاظت کی بات کر رہا ہوں جو مہنگائی تم نے دی ہے۔ اس کے بعد بھی تمہارے لوگ کہیں مولانا نعوذ باللہ دین فروغ جیسے آپ نے لکھا، یہ باتیں بھائی اور یوں نہیں چلے گی، یہ 2 نمبری اس وقت نہیں چل سکتی۔ یقین مانیے میں حیران ہوں، اتنی بڑی منافقت، صوبے میں گورنمنٹ تمہاری، ریٹ طے کرنا تمہاری ذمہ داری، اور ڈال کسی اور پہ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ موجودہ دور کے ان قاتلین کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہو جو اہل بیت کو لوٹتے بھی تھے، روتے بھی تھے۔ بھئی لوٹتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا جی ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا، اور روتے اسی لیے کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تم انہی کا کردار ادا کر رہے ہو، ریٹ بھی خود طے کرتے ہو، مہنگائی کے خلاف باتیں بھی خود کرتے ہو۔ تمہارے یہ جو ٹیلی تھون میں اربوں روپے اکٹھے ہوئے، کہاں پہنچا غریبوں کے پاس وہ پیسہ؟ اپنے نام پہ آئے احتساب کا عدالت، احتساب کا ادارہ پورے صوبے سے آپ ختم کر دیں۔ اپنے ہیلی کاپٹر کو کیا سے کیا آپ استعمال کرتے پھرے، وہاں کوئی مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے، کروڑوں لگا کر آپ کے جلسے ہو سکتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور مہنگائی خود کر کے عوام کی پیٹ پہ چھرا مار رہے ہو، اور الزام مولانا پہ۔ کچھ شرم کرنی چاہیے۔ اور ساتھ لگے ہاتھوں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، یہ جو ابھی مولانا کر رہے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں ووٹ دو تم پی ٹی آئی کو، ووٹ دو تم پیپلز پارٹی کو، ووٹ دو تم نون لیگ، مسلم لیگ، کاف لیگ کو، اور اس کے بعد کہو مولانا مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ ووٹ کے وقت تمہیں مولانا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس وقت تو تمہیں مولانا نہیں دکھتا۔ اسلام کی بات ہے مولانا کہاں ہے، معیشت کی بات ہے مولانا کہاں ہے، مہنگائی کی بات ہے مولانا کہاں ہے، پرامن اور بدامنی اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے مولانا کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں، اور آج قائد ملت اسلامیہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جملہ بھی کہتا ہوں، حضرت آپ پورے پاکستان کی قوم کی آخری امید کی کرن ہے، اسی لیے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں کہ مولانا کہاں ہے۔ انشاءاللہ تعالی عوام کی آنکھیں کھل رہی ہیں، خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم ہو کے رہے گا،
اور رب کریم انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. قوم اٹھ رہی ہے اور ان کی منافقت کا پرچہ کھل رہا ہے. تو شاہ صاحب آپ نے باتیں کی، آپ نے بھی مجھے اپنے پورے لائیو سیشن میں اس سے انٹرپ اور ڈسٹرپ تو میں نہیں کہتا، آپ کا سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، لیکن جس انداز سے آپ نے پوچھا ہے میں نے آپ کی سعادتی کا خیال رکھتے ہوئے چند باتوں میں آپ کو مخاطب کر کے دوسری عوام کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. امید ہے میں آپ تک آپ کی بات پہنچا پایا ہوں گا.